اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہر مرض کا علاج اینٹی بائیوٹک سے نہیں کرنا چاہیے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی، ڈا انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے۔ آج ہم بات کریں گے نزلہ اور زکام کے متعلق۔ نزلہ اور زکام ایک بہت ہی کامن اور عام مرض ہے جس میں خصوصاً اہل کراچی بہت زیادہ مبتلا رہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ گرد و غبار اور پولوشن ہے۔ چنانچہ یہاں پہ گرد و غبار جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے الرجیز ہوتی ہیں، اور گندگی کی وجہ سے وائرسز اور مختلف قسم کے جراثیم پنپتے ہیں جو کہ ناک کے ذریعے یا حلق کے ذریعے جو ہمارا نظام تنفس ہے اس کے اوپری حصے میں داخل ہو کر اور انفیکشن کاز کرتے ہیں یا سمٹمز کاز کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ اس کے دو حصے ہیں بنیادی طور پر، ایک وائرل اور ایک الرجی۔ اگر آپ کے گھر میں ایک آدمی کو وائرل انفیکشن ہے کی وجہ سے نزلہ اور زکام ہے تو یقیناً وہ ساتھ رہنے والے دوسرے شخص کو یا بچوں میں آپس میں اسکولوں میں ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے۔ الرجی البتہ ایک آدمی کی ایک انفرادی چیز ہوتی ہے جو کہ کنٹیجیس نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نہیں لگ سکتی۔ ایک آدمی کو اگر ڈسٹ سے الرجی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے بھائی کو یا اس کے بہن کو، اس کے خاندان میں، اس کے دوستوں میں دوسرے کو بھی الرجی ہو۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں، دونوں کے اندر ہی جو ہے وہ نزلہ زکام، نزلے کا پیچھے گرنا جس کو کیڑا گرنا بھی کہتے ہیں، اور پھر آگے چل کے کھانسی کا ہونا، گلے میں خراش ہونا، اور بہت شدت اختیار کر جائے تو آنکھوں سے پانی آنا بھی الرجی یا کولڈ اینڈ فلو یا نزلہ زکام کی عام علامات ہیں۔ اب اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الرجی کے اندر عام طور پہ بخار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس کے اندر معمولی بخار بھی ہو سکتا ہے جو کہ عموماً 100 سے اوپر نہیں جاتا ہے، کبھی کبھی اس سے آگے جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس کو جو لو گریڈ فیور ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ وائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ ماسک پہنیں، جیسے کووڈ کے زمانے میں تھا کہ کووڈ بھی ایک وائرل انفیکشن تھا اور اس زمانے میں آپ ماسک پہنتے تھے، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جراثیم نظام تنفس کا اوپری حصہ یعنی ناک اور حلق ان کی مین داخلے کی جگہ ہے۔ اسی کو اگر آپ پریونٹ کر لیں تو بہت سارے وائرل انفیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں اور اسی طرح سے الرجی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ وائرل انفیکشن کا جیسے میں نے کہا کہ کوئی علاج نہیں ہوتا، اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس میں بخار ہو رہا ہے تو آپ عام بخار اتارنے کی گولیاں لے سکتے ہیں، یعنی ان کا علاج علامتی یا سمٹومیٹک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں یا نزلہ ہو رہا ہے تو وہ اینٹی الرجی دے سکتا ہے الرجی کی صورت میں، اور یہی چیز وائرل میں بھی لے سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الرجی میں اور وائرل انفیکشن میں اکثر لوگ اوور دا کاؤنٹر ہمارے مل جاتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا بیجا استعمال ان جراثیموں کو اور مضبوط کرتا ہے اور بعد میں ہونے والے کسی بھی ایسے انفیکشن کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اثرات ان دوائیوں کے اس جراثیم کے اوپر کم کر دیتا ہے جس میں یہ اثر انداز ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہر مرض کا علاج اینٹی بائیوٹک سے نہیں کرنا چاہیے۔